اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مومنین، قرآن مجید پروردگار عالم کی جانب سے ایک ایسا معجزہ ہے کہ نہ ہی اس کی کوئی بدیل ہے اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی کتاب اس کے جیسی نازل ہوئی ہے. پروردگار عالم سورہ ماعون میں جو ترتیب کے اعتبار سے 107واں سورہ ہے، آغاز فرماتے ہوئے کافروں کی ایک ایسی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ جس صفت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی نیک عمل پر آمادہ نہیں ہوتا. ارشاد الہی ہوتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. ایسا شخص جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہو، روز جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہو، جسے یہ یقین نہ ہو کہ نیک عمل کے بدلے میں اسے جزا ملے گی اور برے عمل کے بدلے میں اسے سزا ملے گی. جب اسے یقین نہ ہو تو پھر وہ ایک لاپرواہ سی کیفیت اور لاپرواہی سی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسے یہ پرواہ باقی نہیں رہتی کہ وہ اچھے کام کرے یا برے کام کرے. لیکن ان کاموں میں سے بھی کچھ خاص کاموں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایسا شخص جو قیامت کے دن کا منکر ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو دھتکار دیتا ہے. یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا یہ خود ایک معاشرے کی بڑی ذمہ داری ہے. لیکن کیا صرف ہاتھ رکھنا اس معنی میں ہوا کرتا ہے کہ انسان یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی میراث کو کھا جائے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہاں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے مراد ظاہری طور پر اس کے سر پر ہاتھ رکھنا نہیں ہے، بلکہ یتیم کا احترام کرتے ہوئے اس کی حقوق کی حفاظت کرنا یہ معاشرے کے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ انسان ان یتیم کہ جو اس اعتبار سے محروم ہو چکا ہے کہ یا تو اس کے باپ زندہ نہیں ہیں یا اس کی ماں زندہ نہیں ہے اور اس کے ماں باپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس کے حق کا خیال رکھتے ہوئے وہ حقوق کہ جو معاشرے کے دیگر افراد کے لیے مہیا ہیں وہ اسے بھی فراہم کیے جائیں. لیکن ایک ایسا شخص کہ جسے قیامت کے دن کا خوف نہیں ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جب وہ قیامت کا منکر ہو جایا کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ یتیم کو دھتکار دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دراصل یہ سورہ معاشرے میں باہمی روابط اور باہمی مسائل کو حل کرنے کے اعتبار سے دو بڑے اہم مسئلوں کی طرف تشویق دلا رہا ہے اور توبیخ بھی کر رہا ہے کہ جو شخص قیامت کا منکر ہوتا ہے وہ جہاں یتیم کو دھتکارا کرتا ہے وہیں اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ خود تو کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی دوسرا شخص مسکین کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی روک دیا کرتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے پر دوسرے مومنین کو، دوسرے لوگوں کو، معاشرے کے دیگر افراد کو شوق نہیں دلاتا. جب حالت یہ ہو کہ قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہو تو پھر اس کی جرأت ہو جاتی ہے کہ جو مومنین یا جو مسلمین یا معاشرے کے جو دیگر افراد یتیم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں
یا مسکین کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، یہ جا کر ان کو بھی نیک کاموں سے روک دیا کرتا ہے۔ یہاں تک تو پروردگار عالم نے ایسے شخص کی کہ جو منکر ہے اور کافر ہے قیامت کے دن کا، اس کی دو بارز اور واضح صفات بیان کی، اس کے بعد منافقین کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مصلین پر ویل ہو، مصلین کے لیے ویل ہو۔ مصلین کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے والوں کو مصلین کہتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ مصلین کے لیے اللہ ویل کا انتخاب کر رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی تفسیر پروردگار عالم اگلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نمازیوں پر ویل ہو، یعنی نمازی اللہ کی رحمت سے دور ہیں، یعنی نمازی جہنم میں جائیں گے۔ کون سے نمازی؟ وہ نمازی کہ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کو سبک سمجھتے ہیں، اپنی نماز کو ہلکا شمار کرتے ہیں، نماز کی اہمیت کو اپنے اندر نہیں پاتے ہیں، اور نماز کو ایک بالکل ہی ہلکا عمل سمجھتے ہوئے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، صحیح طریقے سے نماز کو انجام نہیں دیتے ہیں، نہ تو رکوع میں صحیح سے جھکتے ہیں، نہ سجدے میں صحیح سے جھکتے ہیں، نہ قیام صحیح سے کرتے ہیں، بلکہ ایک ایسا کام سمجھتے ہیں کہ صرف انجام دے کر گزر جانا ہے، اور اس کی اہمیت کو درک نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے افراد جو نماز کو کم اہمیت سمجھتے ہیں، نماز کو سبک سمجھتے ہیں، یا نماز کو ایک ایسا عمل سمجھتے ہیں کہ جو کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، تو ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ ان کے لیے ویل ہے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ الذین ہم یراؤون، یہ لوگ، یہ نمازی، یہ مصلین اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، نماز کو اللہ کی خاطر انجام نہیں دیتے، چاہے بظاہر زبان سے کہہ رہے ہوں قربتاً الی اللہ، لیکن در حقیقت نماز ذات الہی کے لیے انجام نہیں دیتے، بلکہ دوسرے مومنین کو دکھانے کے لیے انجام دیتے ہیں، یا ریاکاری اور لوگوں کو دکھانے کے واسطے نماز کو طولانی کرتے ہیں، یا چاہے مختصر ہی پڑھتے ہوں، اس خاطر نماز پڑھتے ہیں کہ باقی افراد، معاشرے کے افراد یہ سمجھیں کہ ہاں ہم متدین ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم بہت زیادہ نمازی ہیں۔ تو ایسے افراد کو پروردگار عالم اپنی رحمت سے دور قرار دے رہا ہے، اور جیسا کہ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ ویل جہنم کے ایک منطقے اور ایک گوشے کا نام ہے جس میں ان افراد کو ٹھہرایا جائے گا۔ جہاں تک حقوق اللہ کے اندر یہ کوتاہی کرتے ہیں اور نماز کو پروردگار عالم کے لیے انجام نہیں دیتے، وہیں یہ حقوق العباد میں بھی مقصر ہیں، اس طریقے سے کہ وہ یمنعون الماعون، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں معاشرے کے دیگر افراد کو بطور استعمال دینے سے انکار کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ ایک پڑوسی کو جب کسی دوسرے پڑوسی سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ لے لیا کرتا ہے، اسی طریقے سے دوسرا پڑوسی بھی اپنے اس پڑوسی سے استعمال کے لیے کچھ چیزیں لیا کرتا ہے۔ لیکن یہ افراد اپنے گھر میں موجود چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑوسیوں کو استعمال کے لیے نہیں دیتے، بلکہ کنجوسی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی اپناتے ہیں کہ انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی چیزیں تمہیں استعمال کے لیے نہیں دیں گے۔ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ کوئی بڑی بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ معاون یعنی مثلا گھر میں نمک ختم ہو گیا تو انسان بازار سے خریدنے کے بجائے پڑوسیوں سے لے لیا کرتا ہے۔ تو یمنعون الماعون، یہ افراد ایسے ہوا کرتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں معاشرے کے دیگر افراد کو دینے سے انکار کر دیا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کا شمار اپنے اطاعت گزار بندوں میں کریں، اور ہم سب کو معصومین علیہم السلام کی ہمراہی میں محشور فرمائے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام